اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے چوتھے پارے کا الحمدللہ ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کا بیان جاری ہے اور اب 10واں رکوع ہے سورہ آل عمران کا، اور ذکر کیا گیا تھا کہ 10 رکوعوں میں آل عمران کے پہلے 10 رکوعوں میں غالب گفتگو اہل کتاب اور بالخصوص نصارہ کے حوالے سے، وہ خطاب 10ویں رکوع پر مکمل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بہت مشہور آیت آ رہی ہے، اس کا حوالہ پہلے بھی ایک سے زائد مرتبہ آیا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 92 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تم محبوب رکھتے ہو۔ وما تنفقوا من شيء، اور تم کسی شے میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو فإن اللہ به علیم، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ نیکی تمہاری مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ محبوب ترین شے کو خرچ نہ کر دو۔ نجران کے لوگ، مال کی محبت رکاوٹ بن رہی ہے، جب تک یہ مال جو محبوب ہے اس کی محبت نہیں نکالو گے نیکی مکمل نہیں ہو سکتی۔ عموم کے اعتبار سے کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں بہترین خرچ کرو۔ 2 رکوعوں میں انفاق کا موضوع آیا تھا البقرہ میں، رکوع نمبر 36 اور 37 میں، وہاں ذکر آیا تھا کہ ردی شے اللہ کی راہ میں پیش نہ کرو، بہترین شے اللہ کی راہ میں پیش کی جائے۔ اور یہ مال بھی ہوگا، یہ جان بھی ہو سکتی ہے، یہ وقت بھی ہو سکتا ہے، یہ صلاحیت بھی ہو سکتی ہے، یہ ایکسپرٹیز بھی ہو سکتی ہے۔ تو جس شے سے محبت ہے اس کے خرچ کرنے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اللہ کے دین کی محنت کے لیے لگانے کا تقاضا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کے صحابی ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیرہا کا باغ اور کنواں بڑا معروف، یہ باغ ان کو بڑا پسند تھا۔ حضور کے پاس دوڑے آئے، رسول اللہ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ یہ سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ They were the صحابہ، they were the real Muslims then and there۔ قرآن پاک پر عمل، محبوب ترین شے اللہ کی راہ میں، اللہ ہم سب کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تم کسی شے میں سے جو بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ، بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی تمام ہی چیزیں حلال تھیں سوائے اس کے جسے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ از خود اسرائیلی لقب ہے کس کا؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام ممکن ہے کوئی بیماری کا معاملہ ہو، کسی پرہیز کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کے گوشت کو استعمال کرنا اپنے اوپر روک لیا تھا، تو یہود مسلمانوں کو کہتے تم دعویٰ کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کا ماننے کا، یعقوب علیہ السلام کو ماننے کا اینڈ سو آن، تو ان کے یہاں تو اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمام چیزیں حلال تھیں سوائے وہ جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے کچھ حرام کر لیا، یعنی اپنے لیے روک لیا، لٹرل میننگ میں اپنے لیے کچھ روک لیا۔ وہ اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کرتے تھے، ممکن ہے بیماری یا پرہیز کی وجہ سے۔ آگے فرمایا إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ، سوائے اس کے جسے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کیا اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی۔ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بس تورات لاؤ پھر اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ تورات میں بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں ایسا حکم نہیں کہ اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہو۔ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو جو اللہ پر جھوٹ گھڑے اس کے بعد تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، اے نبی علیہ السلام فرمائیے اللہ نے سچ فرمایا۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پس پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کہ جو ہر باطل سے جدا ہو کر اللہ کے لیے یکسو تھے۔ کس کی پیروی کرو؟ ملت ابراہیم۔ یاد آیا البقرہ آیت 131، ہر حکم جو رب کا ہے اس کے سامنے جھکا دینا، یہ ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک عبادت کے لیے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو بکہ میں ہے۔ بکہ مکہ مکرمہ کا پرانا نام، وہ مبارک و ہدی للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے برکت والا اور ہدایت کا مرکز ہے۔ یہود نے اعتراض کیا بھئی بیت المقدس تمہارا قبلہ ہونا چاہیے، یہ بیت اللہ کو کیوں اختیار کر لیا؟ تو بتایا گیا کہ پہلے دن سے بیت اللہ شریف موجود
اور ایک رائے آدم علیہ السلام نے اس کی جو ہے وہ تعمیر فرمائی، اور ایک رائے فرشتوں کی بھی ہے، دونوں باتیں اپنی جگہ درست بھی ہیں۔ تو پہلے دن سے وہ گھر اللہ کا موجود کیا ہے؟ وہ مبارکن، برکت والا، وہدی للعالمین، اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ اس کی زیارت بھی ہمیں عطا فرمائے اور اس سے ہمارے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ مزید وہاں کی برکتوں کا بیان، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کا ذکر البقرہ میں آ چکا۔ ومن دخلہ کان آمینہ، اور جو اس حرم میں داخل ہوا وہ محفوظ ہو گیا۔ ویسے تو کعبے کی عزت اور تکریم ہے، مگر حدود حرم جو رسول اللہ نے معین فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم، حدود حرم کا اپنا ادب ہے، احترام ہے، اور وہاں کوئی پہنچ جائے تو اس کو امن مل جاتا ہے۔ مشرکین اپنے والد کے قاتل کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے حدود حرم میں، یہ کعبے کی عزت کی وجہ سے یہ تکریم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو کوئی بھی اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر حج کرنا فرض ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے۔ اللہ کے گھر تک پہنچنے کے لیے 50 لاکھ روپے ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ اسکیم ہے، اور اس دفعہ تو گورنمنٹ اسکیم میں کھلا ہی رہا معاملہ، اگر وہ جو بھی 10.5 11 لاکھ وہ، اور منیمم یہ کہ جو بھی زیر کفالت لوگوں کی حاجات ہیں وہ، اور سفر راستے کے اخراجات وغیرہ، یہ کسی کے پاس جمع ہو جائے تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ بیٹیوں کی شادیوں کا انتظار کرنا، بیٹوں کو سیٹل کرنا، اب لمبے چوڑے پلان بنانا اپنی رہائش کے لیے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنی رقم آ جائے کہ بندہ وہاں جا سکتا ہے، زیر کفالت لوگوں کی کفالت ہو سکتی ہے، اور راستے کے اخراجات اس کے پاس ہوں، تو یہ استطاعت پوری ہو گئی۔ پھر صحت کا معاملہ بھی ہے، یہ بھی ایک شے کاؤنٹ ہوگی۔ اسی طرح دشمن کا کوئی خوف نہ ہو، راستے کلوز نہ ہو، یعنی جنگ وغیرہ کا معاملہ نہ ہو، اس طرح کی 2-3 باتیں اور بھی ہیں۔ لیکن یہ لمبے چوڑے جو پلان ہے کہ تمام بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں، تمام بچے جو ہے سیٹل ہو جائیں، 2-4 اچھے بڑے بنگلے بھی 2-2 ہزار گز کے تیار ہو جائیں، اور اس کے بعد حج ادا کریں گے، یا آفٹر 60 جا کے حج ادا کریں گے، یہ قطعاً درست بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ استطاعت ہو گئی، حج ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جس نے کفر کیا، فرمایا ومن کفر، جس نے کفر کیا، یہاں کافر کون ہے؟ ہندو نہیں، سکھ نہیں، عیسائی نہیں، یہودی نہیں، وہ مسلمان جو استطاعت کے باوجود حج ادا نہیں کرتا، وہ عملاً کفر کر رہا ہے۔ ہندو پر حج تھوڑی فرض ہے، عیسائی پر حج تھوڑی فرض ہے، ان پر فرض ہے ایمان لاؤ، ایمان لائیں گے استطاعت ہوگی بھی حج فرض ہوگا۔ مسلمانوں کا ذکر آ رہا ہے، تو جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے کہ جس کو نہ کسی ظالم بادشاہ نے روکا، نہ کوئی بیماری کا معاملہ تھا، کوئی اور رکاوٹ نہیں تھی، استطاعت بھی تھی، اور اس نے حج ادا نہ کیا، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں یہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یہ اتنا اہم معاملہ ہے۔ اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے اور آسانی فرمائے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جس کسی نے کفر کیا تو بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو تمہاری عبادات کی کوئی حاجت نہیں، تم عبادات انجام دو تو فائدہ تمہارا ہے۔ اب آخری آیات اس 10ویں رکوع کی، اور 2 ٹوک انداز میں اہل کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی، حتمی انداز میں، 2 ٹوک انداز میں۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے نبی علیہ السلام فرمائیے آپ کہ اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ اس کا گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی علیہ السلام فرمائیے اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، تم اللہ کے راستے کیوں روکتے ہو اسے جو ایمان لا چکا، تم اس راستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تم اس کے برحق ہونے کے گواہ ہو، تمہارے دل گواہی دے چکے، تمہاری کتابوں میں بشارتیں موجود ہیں، تم نے مباہلے کے چیلنج کو قبول نہیں کیا، اب کس بات کا انتظار ہے؟ کیوں پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے اے لوگو جو تم کرتے ہو۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کا کہا مانو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے، ان کی نہ ماننا ورنہ تم کفر کی طرف چلے جاؤ گے۔ وکیف تکفرون، اور تم کیسے کفر کرو گے، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وفیکم رسول، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاؤ کین یو ڈینائی دین، کیسے کفر کرو گے تم؟ اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس وقت کے ایمان والوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے اہل کتاب کے مقابلے میں۔ کچھ پرانی دوستیاں تعلقات تھے، توقع تھی کہ اہل کتاب ایمان لائیں گے، نہیں لاتے، چوکنے رہنا۔ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ قرآن جیسی نعمت ہمارے پاس ہو، رسول اللہ کا اسوہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود، روز روشن کی طرح رسول اللہ کی سیرت موجود، رسول اللہ کی تعلیمات موجود صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہم کفر کریں گے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان بس ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ لٹرل ٹرانسلیشن تو ہے جس نے اللہ کو تھام لیا۔ اللہ کو کیسے تھامیں گے؟ اللہ کی رسی کو تھام کر۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ آگے آیت نمبر 103 میں بات آئے گی، اللہ کی رسی ہے قرآن پاک۔ یہاں فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن پاک کو تھامنے کی توفیق دے۔ آگے آیت 103 میں ذکر آ رہا ہے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت پر مزید استقامت عطا فرمائے۔ یہ 10 رکوع مکمل ہوئے آل عمران کے۔ اہل کتاب بالخصوص نصارہ کا ذکر آ گیا، 2 حتمی بات بھی ان سے کہہ دی گئی۔ اب نبی مکرم علیہ السلام کی امت سے، مجھ سے اور آپ سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ اب 10 رکوع ہیں، رکوع نمبر 11 سے لے کر رکوع نمبر 20 تک۔ ان 10 رکوعوں میں نبی مکرم علیہ السلام کی امت سے مخاطبت ہو رہی ہے، اور درمیان میں رکوع نمبر 13 سے 18 مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں۔ درمیان میں رکوع نمبر 13 سے 18 6 رکوع ہیں، غزوہ احد پر تبصرہ آئے گا انشاءاللہ۔ اب جو مخاطبت ہے، اگلی 3 آیات بڑا جامع اور کمپریہنسو مقام ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102، 103، 104، بہت جامع مقام۔ امت سے خطاب ہے، ایک ایک بندہ مومن اپنی جگہ مضبوط بنے، تقوی اختیار کرے۔ پھر ایمان والے جڑیں، جوڑنے والی شے قرآن پاک ہے۔ جڑ کر کیا کرنا ہے؟ امت والا کام ادا کرنا، انجام دینا ہے، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ 3 تقاضے آ رہے اس مقام پر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ صحابہ تو ہل گئے اس آیت پر۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ڈر گئے۔ اصولی بات آ رہی، حق ادا کرو، بٹ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیا کوئی اللہ کے تقوی کا حق ادا کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ اصولی تقاضا ہے۔ ہاں، اللہ نے ایک جگہ فرمایا، سورہ تغابن 28واں پارہ، سورہ تغابن میں آیت نمبر 16 میں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس قدر تمہیں استطاعت ہو، جتنی کیپیسٹی اتنا تو کرو۔ اور استطاعت کو ہم نے سمجھا ہے وسعت میں۔ البقرہ آیت 286، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہر انسان کو وسعت کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ وسعت بڑھتی ہے، کیپیسٹی بڑھتی ہے تو تقوی بھی بڑھے گا انشاءاللہ۔ تو جتنا ممکن ہے اتنا تو کرو، اور تقوی ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ روزے کا حاصل کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ ایک ایک بندہ مومن اپنی اپنی جگہ مضبوط بنے۔ کتنا؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو، تمہیں موت بھی اسلام کی حالت پر آئے۔ واٹ از اسلام؟ ٹوٹل سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، ٹوٹل سبمیشن۔ شادی ہو مسلمان بنو، میت ہو مسلمان بنو، بچہ پیدا ہو مسلمان بنو، کاروبار کرو مسلمان بنو، پارلیمنٹ میں بیٹھو مسلمان بنو، چیف آف دی آرمی اسٹاف بنو مسلمان بنو، حکمراں بنو مسلمان بنو، صدر بنو مسلمان بنو، وزیر اعظم بنو مسلمان بنو، ایک باپ ہو تو مسلمان، ایک استاد ہو تو مسلمان، ایک تاجر ہو تو مسلمان۔ دس از ٹوٹل سبمیشن ٹو دی ول آف اللہ سبحانہ وتعالی، دس از اسلام۔ پوری زندگی صحت میں آ جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبات کے موقع پر اور
نکاح کے خطبے میں بھی 4 آیات تلاوت فرماتے تھے، جن میں یہ آیت بھی شامل ہے، آل عمران آیت نمبر 102، پوری زندگی بھر کا لائے عمل، ہر مومن اپنی جگہ مضبوط ہو۔ اس کے بعد مومن اکیلے نہ بیٹھیں، جماعتی زندگی اختیار کریں، جڑیں۔ ہمارا دین اجتماعیت کا تقاضا کرتا ہے، ہمارے دین کا مزاج اجتماعیت کا ہے، نماز با جماعت ہے، زکوٰۃ کا وصولی اور خرچ کا انتظام ہونا چاہیے اجتماعی، رمضان کے روزے ایک ہی وقت میں رکھ رہے ہیں، حج ایک ہی مقام پر جا کر ادا کرتے ہیں، اجتماعیت کا ہمارے دین میں مزاج ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے جڑو، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ نہ ڈالو، فرقے نہ ہو جاؤ، تفریق نہ کرو، اللہ کی رسی کو تھامو۔ کیا ہے اللہ کی رسی؟ جامع ترمذی کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، خوشخبری ہے سنو، یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے، ایک حصہ ایک ٹکڑا، ایک حصہ سرا، ایک سرا اللہ کے پاس ہے، دوسرا تمہاری طرف ہے، تھامے رہو گے نہ کبھی گمراہ ہوگے نہ کبھی ہلاک ہوگے۔ تھامو اس کو۔ کیسے تھامے قرآن کو؟ قرآن کے حقوق ادا کرنے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، نمبر 1 دل سے ایمان قرآن پر، زبان کے ساتھ دل سے ایمان، نمبر 2 اس کی باقاعدہ تلاوت، نمبر 3 اس کو سمجھنے کی کوشش، نمبر 4 اس پر عمل کی محنت، احکام کے نفاذ کی محنت، اور نمبر 5 اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ 5 باتیں، ایمان، تلاوت، سمجھنا، عمل اور نفاذ کی محنت، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ تو یہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ قرآن جوڑنے والا ہے، اس قرآن کی طرف آئیں گے قرآن جوڑے گا۔ آج قرآن چھوڑا ہے تو ہم ٹوٹے ہیں، آج قرآن کو تھامیں گے تو قرآن جوڑے گا۔ قرآن ذہن کو، فکر کو، سوچ کو یکسوئی دیتا ہے۔ انسان ہیں ہم لوگ، پتھر نہیں ہیں۔ انسانوں کو جوڑنے کے لیے فکر اور سوچ کی یکسوئی ضروری ہے، اور وہ یکسوئی اور فکر کی، سوچ کی یکسوئی وہ اللہ کے کلام سے آتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ صحابہ کا دور یاد رکھیں، جب زمانے جاہلیت کا دور تھا، گھوڑا آگے بڑھا دینے پر جھگڑا، پانی پہلے پلا دینے پر جھگڑا ہوتا تھا نا، اس کو ذہن میں لے کر آئیے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اس اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، بس اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تم دشمن تھے، اللہ نے الفت دے دی، تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، تم آگ کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے، جہنم کی طرف چاہتے تھے، اللہ نے بچا لیا۔ اللہ تمہیں آیات واضح فرما کر دے رہا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ آج بھی دشمنیاں نہیں ہیں، آج بھی دل پھٹے ہوئے نہیں ہیں، آج بھی نفرتیں نہیں ہیں، آج بھی اعمال ایسے نہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے۔ واٹ از the solution؟ بٹ دا قرآن، دیٹس اٹ۔ اس قرآن نے دلوں کو جوڑا، اس قرآن نے محبتیں دی، اس قرآن نے بھائی بھائی بنایا۔ پھر وہ منظر زمین و آسمان نے دیکھے، ایک غزوے کا، ایک جنگ کا موقع ہے، اور 3-4 افراد پانی کے لیے پکار رہے ہیں، پانی 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 پکار رہے ہیں، اور ایک پانی پلانے والے کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے، دوسرا وہ پکارتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے، وہ کہتے ہیں میرے اس بھائی کو دے دو۔ تیسرا پکارتا ہے، کہتے ہیں میرے اس بھائی کو دے دو۔ وہ پلانے والا جاتا ہے، تیسرا شہید ہو گیا، دوسرے کے پاس آتا ہے وہ شہید ہو گیا، پہلے کے پاس آتا ہے وہ شہید ہو گیا، پانی ویسے ہی رہا، یہ تینوں اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، شہید ہو گئے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورہ حشر کی آیت نمبر 9۔ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے چاہے خود کتنے ضرورت مند کیوں نہ ہو۔ دس از قرآن، دس از the impact of قرآن۔ آج اگر اس معاشرے کو سدھارنا ہے، گراس روٹ لیول سے تبدیلی اس قرآن کے ذریعے سے آئے گی، خدا کی قسم۔ اللہ ہمیں یہ یقین عطا فرمائے۔ اچھا، جڑنے کے بعد کیا کرنا ایمان والوں نے؟ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کا حکم دے،
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور منکر سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ تین باتیں بتائیں، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے۔ ویسے تو پوری امت نے کام کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا پوری امت کی ذمہ داری، اور یہ بات آئے گی 6 آیات کے بعد آیت نمبر 110 میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں سارے انسانوں کے لیے کھڑا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے۔ بڑے مشن کے لیے اس امت کو پیدا کیا گیا ہے، چھوٹے کام کے لیے نہیں، بڑے کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ بات آئے گی آیت 110 میں۔ اگر امت سو گئی ہے، اگر امت غافل ہو گئی ہے، اگر امت اپنے مشن کو بھول گئی ہے، تو جن کو جگایا جا رہا ہے یا جو جاگ رہے ہیں، جن کو احساس ہو گیا ہے، وہ بیٹھے نہ رہے، وہ کھڑے ہوں اور ایک جماعتی زندگی اختیار کریں اور مل کر کیا کریں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور معروف کا نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور منکر سے برائی سے روکے۔ تین باتیں، خیر کی طرف بلائے، خیر بھلائی کو بھی کہتے ہیں، اچھے کاموں کو بھی کہتے ہیں، اور دلچسپ بات، قرآن کریم میں خیر کا لفظ قرآن کریم کے لیے بھی آیا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 30 میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ نحل آیت 30 میں ایمان والوں سے پوچھا جاتا ہے اللہ نے کیا نازل کیا، وہ کہتے قالوا خیر، اللہ نے خیر نازل کیا۔ قرآن نے تمہیں جوڑا، آج میں اور آپ قرآن سے جڑے ہیں نا، اللہ آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے۔ یہ سینکڑوں حضرات بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے، پردے میں خواتین بیٹھی ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، باہر چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہوئے ہیں، اس قرآن نے جوڑا ہے نا، یہ قرآن کی برکت ہے۔ اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ ان پروگرامز میں آتے ہیں الحمدللہ، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں مختلف مکاتب فکر کے لوگ بھی ادھر آتے ہیں الحمدللہ، دے آر آل ویلکم الحمدللہ۔ یہ قرآن جوڑ رہا ہے نا، تو بھائی دوسروں کو بھی جوڑو، دوسروں کو بھی دعوت دو، آؤ دوسروں کو بھی قرآن کی طرف بلاؤ۔ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ فقط ہدی الی صراط مستقیم، تم اگر قرآن کو تھامو گے سیدھے راستے کی ہدایت مل جائے گی۔ اور اس نے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی کی طویل حدیث کے آخر میں، من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اس کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی۔ بلائیں دوسروں کو، یہ جگہ اللہ کرے چھوٹی پڑ جائے، ہاں یہ جگہ چھوٹی پڑ جائے، 3 کروڑ کا شہر ہے کراچی، 3 کروڑ کا کم و بیش، 25 کروڑ پاکستان میں رہتا ہے، چند ہزار ہیں جو آ رہے ہیں ادھر۔ وائی ناٹ دا ادر ونس؟ وائی ناٹ کہ میرے اور آپ کے گھر والے، میرے آپ کے دوست احباب، میرے اور آپ کے پڑوسی، میرے اور آپ کے رشتہ دار جن سے ہمیں محبت ہے، دعوت دیں ان کو۔ یہ قرآن آپ کو جوڑا، ہمیں دوسروں کو جوڑنا ہے اس سے انشاءاللہ۔ اس قرآن سے مجھے اور آپ کو فائدہ مل رہا ہے، ہمیں دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے، اور خیر قرآن کے معنی میں بھی وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور معروف کا حکم دیں اور منکر سے روکے۔ اس پر مزید باتیں آئندہ آئیں گی۔ پتہ ہے کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ یہ بات 10 مرتبہ ایک ساتھ قرآن کریم میں آئی ہے، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا۔ تو آیت 110 میں بھی کچھ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے الفاظ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو قرآن سے جڑ کر دوسروں کو بھی جوڑیں، قرآن کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں، بدی سے روکے، یہی کامیاب ہوں گے۔ Only these people will be successful۔ یہ کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ یہ کوئی آپشنل نیکی بیان نہیں ہو رہی، یہ کوئی نفلی کام بیان نہیں ہو رہے۔ کیا خیال ہے، کامیاب ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ کرنا پڑے گا۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ اور اختلاف کب کرتے تھے لوگ؟ ضد کی وجہ سے، یاد ہے، بغیم بینہم، آپس کی ضد، تکبر، تعصب، مال و جاہ کی محبت، منصب کی محبت کی وجہ سے انکار کرتے تھے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ قیامت کا بیان، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو عذاب کا مزہ اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔
اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جن ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں اے نبی علیہ السلام۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ جہان والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اب ہے آیت نمبر 110 جس کا حوالہ دیا گیا، اور امت کے بڑے حصے کو آیت کا مفہوم پتہ ہے۔ آیت کا مفہوم ہے یہ امت بہترین امت ہے، ایسے ہی ہے نا، مگر بہترین کیوں ہے اور کیسے ہے اور کس وجہ سے ہے، یہ بیان میں نہیں آتی بات۔ اب آیت نمبر 110، کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو اے مسلمانوں، اخرجت للناس، جسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تأمرون بالمعروف، تم معروف کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تمہیں انسانوں کے لیے کھڑا کیا گیا۔ ایک شعر ہے، کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، خنجر کسی پر چلے تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اس سارے جہاں کے لیے مجھے اور آپ کو کھڑا کیا گیا۔ میرا کیریئر، میرا پروفیشن، میرا مستقبل، میرے بچے کا کیریئر، میرے بچے کا پروفیشن، میرے بچے کا مستقبل، بڑی چھوٹی بات ہے یہ۔ ہم چھوٹے لوگ نہیں ہیں، بڑے لوگ ہیں۔ دل سے سنیں سورہ حج آخری آیت 78، هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ پہلے 1.25 لاکھ انبیاء رسول کو اللہ نے چنا، اور وہ سلسلہ مکمل ہو محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ Now you are the chosen people of Lord، تمہیں اللہ نے چنا ہے، صرف نوکری یا کاروبار کے لیے نہیں، گھر بنانے کے لیے نہیں، یہ ضرورت پوری کر لو، یہ تو کافر بھی کر رہے ہیں، بڑا کام نہیں ہے۔ بڑا کام وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کی ختم نبوت کے بعد تم نے یہ کام کرنا ہے، حضور کا مشن ہے، حضور کی ذمہ داری ہے۔ الاعراف آیت 157، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اللہ کے رسول معروف کا حکم دیتے، منکر سے روکتے ہیں، یہ حضور کی ذمہ داری تھی، اب یہ ہماری ہے۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانیت کی رہنمائی کے لیے کھڑا کیا گیا، تم معروف کا حکم دو گے اور منکر سے روکو گے۔ اچھا بھائی، حکم کب دے سکتے ہیں؟ جب اختیار ہو۔ اپنے بیٹے کو شاید میں حکم دے لوں، محلے والوں کو نہیں دے سکتا میں، تو جہاں اختیار ہے وہاں حکم چلے گا، اور جہاں اختیار نہیں وہاں ریکویسٹ ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، پہنچانا ہے، بتانا ہے۔ اور ٹاپ کیا ہوگا؟ حکمرانوں کی ذمہ داری، جو بھول گئے ہمارے حکمراں، بھول گئے۔ سورہ حج آیت 41، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں اختیار عطا کریں گے ہم زمین میں، نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے۔ حکمرانوں کے پاس اختیار ہوتا ہے، تو نیچے سے اوپر تک سمجھیں، جہاں اختیار وہاں حکم، جہاں اختیار نہیں وہاں ریکویسٹ ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، سمجھانا ہے۔ اور سنیں، ایک تصور ہے بھائی، اچھی باتیں کیا کریں، میٹھی باتیں کیا کریں، آسان بات کیا کریں، نیکی کو اتنا پروان چڑھا دیں بدی کا مسئلہ ہی نہ رہے۔ فلسفہ بڑا پیارا ہے لیکن قرآن سے میچ نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں 10 مرتبہ نیکی کا حکم دینا ہے اور بدی سے روکنا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث علیہ السلام، جو کہ تمہیں سے منکر کو دیکھ بدی برائی، جو کہ تمہیں سے منکر کو دیکھ اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں زبان سے بدلے، زبان کی طاقت نہیں دل میں برا جانے، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہوگا۔ اور اگر بدی کو دل میں برا نہیں جانتے، ایمان ہے ہی نہیں۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، پھر اس کے بعد ایمان تو رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں نہیں۔ اللہ اکبر۔ سمجھیں بھائی، یہ بڑی امت ہے اور بڑے مشن کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا۔ اللہ ان ذمہ داریوں کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بڑی پیاری بات، پورا قرآن پاک پڑھ جائیے، ایمان پہلے آتا ہے، عمل بعد میں آتا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بالکل شروع میں آ جائیں، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، آگے کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان پہلے عمل بعد میں۔ ادھر دیکھیں، عمل پہلے ایمان بعد میں۔ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ کلمہ پڑھ کر بیٹھ جاؤ تو کوئی فضیلت نہیں ہے، کڑوی بات ہے لیکن سنیں،
اس لیے کہ لوگوں نے نوح علیہ السلام کا کلمہ بھی تو پڑھا تھا نا، اس وقت چوائس کیا تھی؟ نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا۔ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کلمہ پڑھا نا، اس وقت چوائس کیا تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا۔ آج چوائس ہے کہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایمان تو لوگ پہلے بھی لائیں۔ تم ایمان لا کر اکیلے اکیلے مطمئن بیٹھ جاؤ، تم ایمان لا کر اکیلے اکیلے اچھے اچھے مسلمان اکیلے اکیلے نیک بن جاؤ، اس پر فضیلت نہیں ہے۔ نیکی کا حکم دینا پڑے گا، بدی سے روکنا پڑے گا، اجتماعی محنت کرنا پڑے گی، جماعتی زندگی میں آنا پڑے گا، ان دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنا پڑے گا، تب تمہاری فضیلت ہے۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، آج امت فضیلت پر ہے؟ سب سے سستا خون کس کا ہے؟ سب سے زیادہ لاشیں کس کے ہیں؟ سب سے زیادہ بمبارڈمنٹ کس پر ہے؟ ہم پر ہے۔ سوچئے تو صحیح، آخر کیوں؟ اللہ کو رحم نہیں آتا ہم پر؟ کیا خیال، اللہ کو ہم پر رحم نہیں آتا؟ او بھائی تمہیں کتاب دی ہے، تمہیں دین دیا، تھامو گے تو تمہیں رحمت ملے گی۔ بنی اسرائیل نے فراموش کیا، ذلت آئی، تم فراموش کرو گے ذلت آئے گی، تم امت والا کام چھوڑو گے تو ذلت آئے گی۔ اور امت والا کام صرف چند میٹھی میٹھی باتیں نہیں ہیں، سب سے بڑا منکر ہے باطل نظام، جس میں رہ کر اللہ کی مکمل بندگی ممکن ہے، اس کے خاتمے کی جد و جہد کرنی ہوگی۔ سب سے بڑا معروف ہے اللہ کی زمین پر اس کا کلمہ سر بلند ہو، اس کا دین غالب ہو، اس کے بغیر دین پر پورا عمل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی نفاذ کی جد و جہد کے لیے کھڑے ہو، یہ ہے امت والا کام۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ فرمایا کنتم خیر امت، مسلمان تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم جسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ لوگ مومن ہیں، واکثرهم الفاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور فسق اور فجور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔